خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں سیکھتے ہیں دے اور دم کے بارے میں، اور اس کا مطلب ہے وہ یا ان ہے۔ لیکن دے جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اور دم آبجیکٹ ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے اور یہ ہم کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل، دے کالڈ اشفاق، سنٹنس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اشفاق کو کال کیا۔ تو دے اس سنٹنس میں کام کرنے والے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہیں، انہوں نے اشفاق کو کال کیا۔ اور اگر اشفاق ان لوگوں کو کال کرے تو پھر ہم اس طرح کہیں گے، اشفاق کالڈ them، اشفاق نے انہیں کال کیا۔ تو پہلے سنٹنس میں دے کیوں آیا ہے؟ کیونکہ کال انہوں نے کیا ہے، اور دوسرے سنٹنس کے آخر میں them آیا ہے، لیکن یہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کال نہیں کیا۔ دوسرے سنٹنس میں اشفاق نے انہیں کال کیا ہے، اشفاق called them۔ ایک اور ایگزامپل، they told me، انہوں نے مجھے بتایا۔ تو کام کرنے والا کون ہے اس سنٹنس میں؟ they told me۔ اور اگر میں جاؤں اور ان لوگوں کو میں بتاؤں تو کام کرنے والا میں ہوں، تو پھر ہم اس طرح کہیں گے، I told them، میں نے ان سے کہا۔ تو I اس میں سبجیکٹ ہے، I کا مطلب میں، told کا مطلب کہا، them کا مطلب ان سے یا ان ہے۔ تو اس لیے یہاں پر them آیا ہے۔ اگر سنٹنس کے پہلے آ جائے دے اور اگر سنٹنس کے آخر میں آ جائے تو them، I told them۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اسی طرح دیئر اور دیئرز، اور اس کا مطلب ہے ان کا یا ان کی، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے اور یہ ہم کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح کانسیپٹ ہے جس طرح یور اور یورز کا تھا۔ فار ایگزامپل، this is their car، یہ ان کی گاڑی ہے۔ this کا مطلب یہ، اس کا مطلب ہے، دیئرز کا مطلب ان کی، کار کا مطلب گاڑی، یہ ان کی گاڑی ہے۔ اور یہ سنٹنس ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، this car is theirs۔ تو صرف اور صرف دیئر کے ساتھ اس کا اضافہ ہوگا اور سنٹنس کے آخر میں theirs آئے گا۔ this car is theirs، یہ گاڑی ان کی ہے۔ پہلے سنٹنس کا مطلب یہ تھا، یہ ان کی گاڑی ہے، اور دوسرے سنٹنس کا مطلب یہ ہے، یہ گاڑی ان کی ہے۔ اس کا مطلب اور معنی ایک جیسا ہے، لیکن بس تھوڑا سا ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک اور ایگزامپل، that is their house، وہ ان کا گھر ہے۔ that کا مطلب وہ چیز جو ہم سے دور ہو، یعنی وہ ان کا گھر ہے۔ اور یہ سنٹنس ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، that house is theirs۔ اس سنٹنس کا مطلب ہے وہ گھر ان کی ہے۔ پہلے سنٹنس کا مطلب یہ تھا، یعنی وہ ان کی گھر ہے، اور دوسرے سنٹنس کا مطلب یہ ہے، وہ گھر ان کی ہے۔ اس کی معنی اور مطلب ایک جیسا ہے۔ جو بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بس صرف یہ یاد رکھیے گا کہ سنٹنس کے آخر میں دیئرز استعمال کریں گے، اس کے بعد ناؤن یا کسی چیز کا نام نہیں آ سکتا۔ یہ جو ہے پوسیسیو پروناؤن ہے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوسرے سنٹنس میں that house is theirs۔ تو دیئر سنٹنس کے آخر میں آیا ہے، تو پہلے سنٹنس میں that is their house، یعنی وہ ان کا گھر ہے۔ تو پہلے سنٹنس میں دیئر پوسیسیو ایڈجیکٹیو ہے، تو دیئر کے بعد ہاؤس آیا ہے، تو ہاؤس ایک ناؤن ہے، یعنی ایک چیز کا نام ہے، لیکن دوسرے سنٹنس دیئرز کے بعد ناؤن نہیں آ سکتا۔ بس صرف اور صرف یہ فرق ہے اس میں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگ بہت کچھ سیکھ گئے ہوں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو۔